حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا کرتے تھے، زیادہ ہر وقت بیٹھتے تھے۔ ایک دن آپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ثعلبہ، یہ فلاں کام ہے، جا کے یہ کر کے آؤ۔ وہ جو صحابی رسول تھے، آپ اٹھے اپنی جگہ سے اور اس کام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یہ روایت کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ، کہ وہ صحابی راستے سے جا رہے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا، ایک عورت کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا۔ آپ کی نظر پڑی، شہوت کا غلبہ ہوا، غلط سوچ آ گئی، تڑپ اٹھے، صرف دیکھا، غلط سوچ صرف ذہن پہ ہلکی سی آئی، تڑپ اٹھے کہ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے رب تعالیٰ کے فرمان کی نافرمانی کر دی، میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خیانت کر دی۔ آپ نے تو ہمیں ان چیزوں سے منع فرمایا تھا اور میں ادھر ہی جا نکلا۔ تو روایت کے الفاظ ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن نہیں، پورے 40 دن جنگلوں میں روتے رہے۔ حضرت جی سفید چادر ہو نا جی، اس پہ دھبا بڑی دور سے نظر آتا ہے، سفید چادر پہ دھبا بڑی دور سے نظر آتا ہے۔ تو جب آپ سے یہ گناہ ہوا تو آپ جنگل کی طرف جا نکلے، روتے رہے، رب کو مناتے رہے، توبہ کرتے رہے، رات دن لگے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ اے جبریل امین، جا کے میرے محبوب کو بتا کہ آپ کا یہ غلام جو ہے، اس کا رونا ہم نے قبول کر لیا، اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے، اس کو واپس بلا لیں اپنی بارگاہ میں، تڑپ رہا ہے وہ، اپنے پاس واپس بلا لیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ یا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میں سے کسی ایک کو بھیجا کہ جا کے ثعلبہ کو بلا کے لاؤ۔ پوچھتے پوچھتے جنگل کی طرف جا نکلے تو ایک بندہ وہاں پر اپنے جانور چرا رہا تھا، تو ان سے پوچھا کہ آپ نے یہاں پر ثعلبہ بن عبد الرحمن کو دیکھا؟ کہنے لگے نہیں، ان کو تو نہیں دیکھا، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو سارا دن ساری رات روتا رہتا ہے، اور اس کے رونے کا عالم یہ ہے، درد یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے ہمیں بھی رونا آتا ہے، اس کا درد ہم سے بھی نہیں دیکھا جاتا، اتنا تڑپ ہے اس کے رونے میں، رات دن روتا رہتا ہے، عبادت میں لگا رہتا ہے، ہم اس کو جانتے ہیں۔ تو جا کے کیا دیکھا کہ وہ ثعلبہ بن عبد الرحمن رات دن رو رو کے اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں، اور گناہ بھی ہلکا سا چھوٹا سا گناہ، اور اتنا ندامت۔ تو جب آپ نے دیکھا نا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آ رہے ہیں تو آپ ڈر گئے، خوف طاری ہو گیا، اور رو کر پوچھنے لگے کیا میری مزاحمت میں کوئی آیت تو نہیں نازل ہو گئی جو مجھ سے گناہ ہوا؟ وہ کہنے لگے نہیں، ہمیں اس بات کا تو علم نہیں، لیکن چل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے بلایا ہے۔ وہ کہنے لگے میں سامنا نہیں کر پاؤں گا، میں سامنا نہیں کر پاؤں گا، اس چہرے کے ساتھ میں ان کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، کیسے جاؤں گا میں ان کے سامنے، کہ انہوں نے تو ہمیں فرمایا تھا کہ گناہوں سے بچنا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے میں پھر گیا، تو میں کیسے ان کے سامنے کھڑا ہوں گا؟ میرے اندر یہ ہمت نہیں، لہٰذا ایسا کرنا کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں ہونا پھر مجھے لے جانا، پھر میں آ جاؤں گا۔ تو یہ الفاظ ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت تھا، تو آپ کو لے جایا گیا، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں یہ تلاوت کر رہے تھے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے غافل انسان، کس چیز نے تجھے تیرے رب سے دور کر دیا؟ حالانکہ تیرا رب تو بہت بڑا کریم ہے، کس چیز نے دور کر دیا؟ تو وہ صحابی رسول جو تھے، انہوں نے جب یہ آیت سنی نا، غش کھا کر زمین پہ گر گئے۔ تو آپ کے گھر والے آپ کو اٹھا کے لے گئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود چل کر کے
اس صحابی رسول کے گھر جا کے دیکھا تو حالت بے حال ہے، معاملہ پوچھا، بتایا گیا تو پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا سر جو تھا وہ اٹھا کے اپنی گود میں رکھا، آپ نے سر ہٹا لیا، آپ نے بولا یا رسول اللہ نہیں، یہ گناہ گار بندہ جو ہے اس قابل نہیں کہ اس کا سر آپ کی گود میں آئے، میں بہت گنہ گار ہوں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ان کا سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا اور آپ کے ماتھے کو چوما، پھر اس کے بعد آپ کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے اور تسلیاں دینے لگے کہ اے سالبہ تیری توبہ قبول ہو گئی ہے، اللہ نے تجھے معاف کر دی ہے۔ تو پھر ایک ٹھنڈی سانس بھری، پھر پوچھنے لگے رب کے رسول نے بھی مجھے معاف فرما دیا؟ کہنے لگے ہاں سالبہ تجھے میں نے بھی معاف کر دیا، بس یہ سننا تھا۔ ایک آہ نکلی اور روح قفس اسری سے پرواز کر گئی، اللہ کے پاس چلے گئے۔ آپ کا جنازہ جب ہونے لگا، صحابہ کرام اس جنازے میں شریک تھے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس جنازے میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو حالت یہ تھی کہ آپ ایک قدم یہاں رکھتے تھے، دوسرا اس جگہ سے ہٹا کے کسی اور جگہ پر رکھتے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ ایک قدم یہاں دوسرا قدم ہٹا کے رکھتے گئے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا بتاؤں تمہیں، سالبہ کی توبہ رب کو اتنا پسند آئی ہے کہ 70,000 فرشتے ان کا جنازہ پڑھنے آئے تھے۔ 70,000 فرشتے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، ایسی توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت جی ہم تو بڑے بڑے گناہ کر کے ڈٹے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گناہ، لوگوں کا حق کھا کے ڈٹے ہوئے ہیں، ایک اچانک سے نظر پڑی اور شریعت نے اس کو معاف کیا۔ اچانک سے نظر پڑ جائے کسی عورت پہ تو معافی ہے، اچانک سے نظر پڑی اور اتنا ندامت، اتنا شرمندگی کہ خوف الہی سے روئی کا پرواز کر گئی۔ حضرت ہم کتنا گناہ کر کے اس پہ ڈٹے ہوئے، ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ یار یہ گناہ ہم سے ہو رہا ہے، ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، رب تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا، لیکن ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یار یہ گناہ ہم کر رہے ہیں، نافرمانی ہے۔ ہر بندہ ہر روز حضرت جی اپنا محاسبہ کرے نا، دیکھیں صبح سے شام تک ہم نے کتنا گناہ کر ڈالے، ذرا سے بھی شرمندگی نہیں ہوئی، ذرا سا بھی خوف نہیں آیا کہ ہم رب تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے۔